السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور دکھ بھری داستان ہے۔ گہرے سیاہی مائل نیلے آسمان پر ٹمٹماتے ستاروں کا جرمٹ ماحول کو سحر انگیز بنا رہا تھا، مگر میری زیست کے یہ انمول پل بارگاہ خداوندی میں بسر ہو رہے تھے۔ عثمان جانتے تھے کہ میری رکت انگیز گریہ ازاری کا منبع کیا ہے۔ شادی کے 10 سال بعد بھی میری گود ہنوز خالی تھی۔ اس تشنگی نے آکاش بیل کی مانند مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ عثمان کی بچوں سے الفت دیکھ کر یہ حسرت میرے دل میں اپنے پنجے گاڑ لیتی تھی، کیونکہ یہ خواہش فطری ہے۔ ایک عورت ماں بن کر ہی خود کو مکمل تصور کرتی ہے۔ ممتا کے رنگ اس کے ادھورے پن کو، آزردگی کو زوال دے کر تکمیل دیتے ہیں۔ جب یہ محرومی مایوسی میں ڈھلنے لگی تو ایک ننھی سی جان نے میرے اندر چٹکی لی۔ یہ ایسی نوید تھی کہ ہماری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں رب کریم کی اس عطا پر نہال تھی۔ بے شک اس کا بندہ اس کے متعلق جیسا گمان کرتا ہے ویسا ہی پھل پاتا ہے، مگر مجھے لگتا تھا مجھے میری استعداد سے بڑھ کر نواز دیا گیا ہے۔ جب میں مایوسی کی تاریکی میں کھو چکی تھی، تب رحمت خداوندی نے میرے ناتواں وجود کو ایمان کی تقویت سے مالا مال کر دیا تھا۔ عثمان ان دنوں میرا اتنا خیال رکھنے لگے تھے کہ مجھے خود پر ناز ہونے لگا تھا۔ لقمہ بنا بنا کر میرے منہ میں ڈالتے، راتوں کو جاگتی میں تھی اور رت جگے ان کی آنکھ میں منتقل ہو جاتے۔ اس سارے عرصے میں وہ میرے ہمنوا اور ہمراہی تھے۔ پھر وہ گھڑی بھی آ گئی جب ہمارے آنگن میں ایک ننھی پری نے جنم لیا۔ وہ ہو بہو عثمان کا پرتو تھی۔ گھنگریالے بال، سرمئی آنکھوں والی اس گڑیا نے ہمارے آشیانے کو اپنی خوشبو سے مہکا دیا۔ عثمان کتنی دیر اس ننھی جان کو کلیجے سے لگائے چومتے رہے۔ اس کا لمس ہمارے لیے حیات کا کل تھا۔ عثمان کی آنکھیں نم تھیں، ہماری زیست کا مرکز اور محور وہی تھی۔ عثمان نے اس پری کا نام آرزو رکھا۔ وہ ہماری تشنا آرزو کی تکمیل ہی تو تھی۔ اگرچہ بھانت بھانت کے لوگوں نے خوب باتیں بنائی کہ اتنے سالوں بعد ہوئی بھی تو بیٹی، مگر ہم ایسی باتوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ بیٹا اور بیٹی کی تفریق ہمارے دلوں میں آرزو کی محبت میں درار نہ ڈال سکتی تھی۔ میری ممتا کا منبع مجھے مکمل عورت بنانے والی آرزو تھی۔ جب آرزو نے پاؤں پاؤں چلنا شروع کیا تو ہمارے دل اس کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ دھڑکنے لگے۔ آرزو کے لفظ سے ادا ہونے والا وہ پہلا لفظ ماں تھا جو میری زیست کا کل تھا۔ جس دن آرزو کے اسکول کا پہلا دن تھا، عثمان آرزو کے رونے پر نمدیدہ ہو گئے تھے۔ وہ آرزو کی آنکھ میں کرب نہ دیکھ سکتے تھے، اس لیے خود بھی اسے روتا دیکھ کر رو دیے تھے۔ یہ عثمان کی ہماری گڑیا سے محبت کی انتہا تھی۔ جوں جوں آرزو شعور کی منزلیں طے کرتی گئی، اس کی دوستی عثمان سے زیادہ ہوتی گئی۔ وہ بابا ہی نہ تھے، غمگسار دوست اور رہنما بھی تھے۔ جیسے ہی عثمان آفس سے تھکے ماندے گھر آتے، آرزو لپک کر اپنے بابا کو پانی کا گلاس پیش کرتی۔ ادھر وہ غسل خانے سے تازہ دم ہو کر نکلتے، فوراً گرم بھاپ اڑاتا چائے کا کپ لیے دن بھر کی روداد سننے اور سنانے کی منتظر ملتی۔ میں قدرے فاصلے سے بیٹھی باپ بیٹی کی اس گونا گوں محبت کو مسکراتی نگاہوں سے دل میں جذب کر لیتی۔ عثمان کے لیے نت نئی ڈشز بناتی آرزو نے کبھی تھکان محسوس نہ کی تھی۔ عثمان اس کے کھانے کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے لگتے، اگرچہ بسا اوقات وہ لذت کے اعلیٰ معیار چھوتی بھی نہ ہو۔ بقول ان کے، میری بیٹی کے ہاتھوں سے گندی چاہت اس کھانے کا کمال ہے۔ ہم آرزو کو ڈاکٹر بنانے کے خواہش مند تھے، مگر جب آرزو کو مصوری کرتے دیکھا تو ہم نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اسے رنگوں سے کھیلنا پسند تھا۔ اس کی ہر تخلیق میں زندگی کے گہرے رنگ جھلکتے تھے۔ اس کا ہر سٹروک بھرپور زندگی کا عکاسی تھا۔ وقت کا پنچھی پر لگا کر اڑتا رہا اور وہ قد نکالتی گئی۔ ہم دل کی اداسی کو چھپائے کسی اچھے گھر کی تلاش میں تھے جہاں ہماری بیٹی کی قدر ہو۔ زہیب کا رشتہ آیا۔ وہ ہمیں ہر لحاظ سے موزوں لگا۔ اس کے گھر والے بھی پسند آئے۔ زہیب کے گھر والوں کو جلدی تھی، ان کا اصرار بڑھتا گیا اور یوں ہمیں ہاں کرتے ہی بنی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔
ہم خوش تھے کہ زہیب جیسا پڑھا لکھا باشعور انسان ہماری بیٹی کا نصیب بننے والا تھا۔ آرزو ان دنوں بہت اداس سی رہنے لگی تھی۔ پھر آرزو کی شادی کا جوڑا آ گیا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں اشک بار تھیں۔ دل ہی دل میں اپنی بیٹی کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو تھی۔ زہیب کی والدہ کا فون آیا کہ زہیب کو رقم مہیا کر دی جائے تاکہ وہ من پسند شاپنگ کر لے۔ شادی کی تقریب کے لیے جو لباس زیب تن کرے وہ اس کی اپنی چاہت کا ہو۔ اسی دوران ایک دن زہیب کا فون آیا کہ وہ آج زیورات لینے جائے گا، آرزو بھی ساتھ چلے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ یہ جان کر تسلی ہوئی کہ آرزو کی پسند ناپسند اس کے نزدیک بہت اہم ہے۔ آرزو شام کو زہیب کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ واپسی پر وہ بہت شرمائی سی لگی۔ اتنے عرصے میں پہلی مرتبہ میں نے اس کے چہرے پر محبت کے رنگوں کی دھنک اترتے دیکھی۔ میں نے دل میں اس کی بلائیں اتاریں اور سجدہ شکر ادا کیا۔ اب بات پہ بات اس کے لب مسکرانے لگے تھے۔ پھر وہ دن بھی آن پہنچا جب آرزو ہماری دعاؤں کے حصار میں ہمارے آنگن کو سونا کر کے نئی گلشن کو اپنی خو اور محبت سے مہکانے سدھار گئی۔ ہمیں یوں لگتا گویا ہماری متاع عزیز کہیں کھو گئی ہو۔ سارا گھر بھائیں بھائیں کرنے لگا۔ عثمان گھنٹوں آرزو کے کمرے میں بیٹھے تخیل سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ جب عثمان کمرے سے آ جاتے تو میں کمرے کی جھاڑ پونچھ کے بہانے اس کے کمرے کی ہر شے میں اس کا لمس تلاش کرتی رہتی۔ لگتا تھا ابھی ہنستی ہوئی مجھے کندھوں سے تھام کر بولے گی، امی کیوں اداس ہیں؟ ساری اداسی یکلخت کافور ہو جائے گی اور خوشی دل میں پنپنے لگے گی۔ ہم خوش تھے کہ وہ اپنے گھر بار کی ہو گئی ہے، مگر اتنے عرصے وہ ہم سے ملنے نہ آئی۔ جب بھی ملنے کے لیے ہم نے اصرار کیا تو آرزو نے کوئی بہانہ کر کے ٹال مٹول سے کام لیا۔ عثمان ہنستے تھے کہ ان کی بیٹی کا خوب دل لگ گیا ہے، نئے گھر میں وہ خوش باش ہے، تبھی ملنے نہیں آتی۔ پھر کچھ عرصے بعد آرزو ہم سے ملنے آئی۔ ہماری خوشی دیتنی تھی۔ میں سرشار سی آرزو کے من پسند کھانے بنانے لگی۔ اس کے آ جانے سے چہار سو کہکشاں سی بکھر گئی ہو، جیسے ہر شے مسکرا رہی تھی، مگر آرزو کی ملکوتی مسکراہٹ معدوم تھی۔ ہم اسے اپنا وہم گردان کر اس کی آؤ بھگت میں لگے رہے۔ وہ ننھی کومپل سے بنا تناور درخت ہمارے گلشن کا تھا۔ کیوں کر ممکن تھا کہ ہم اس کی مہک اور اس کے موسم شناس نہ ہوتے؟ یہاں خزاں اور بہار کی پہچان لفظوں کی متقاضی نہ تھی۔ آرزو نے جھجکتے ہوئے قدر توقف سے بتایا کہ زہیب کو کاروبار میں وسعت کے لیے مالی معاونت درکار ہے، اگر ہم اس کی رہنمائی کر دیں۔ ارے پگلی، اتنی سی بات، میں آج ہی اس کے اکاؤنٹ میں ایک بڑی اماؤنٹ ٹرانسفر کروا دیتا ہوں، یوں بھی میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ مجھ سے پہلے عثمان بول پڑے اور آرزو کے کھوئے ہوئے رنگ واپس لوٹ آئے۔ پل بھر میں وہ پہلی والی کھلکھلاتی آرزو بن گئی۔ ضد کر کے ہمارے لیے چائے بنا کر لائی۔ میری گود میں سر رکھے نہ جانے کون سی تھکان اتارتی رہی اور میں نہال ہوتی رہی۔ جب وہ اپنے گھر طمانت بھرا چہرہ لیے لوٹی تو ہم نے بھی اطمینان محسوس کیا، مگر یہ طمانت وقتی ثابت ہوئی۔ کچھ عرصے بعد آرزو پھر ملنے آئی۔ اس کے لب تو بند تھے مگر آنکھوں سے فکر اور پریشانی عیاں تھی۔ بہت اصرار پر اس نے بھی نظروں سے اعتراف کیا کہ زہیب نے گاڑی کا تقاضا کیا ہے۔ لہجہ بھر کے لیے میری اور عثمان کی نگاہیں آپس میں ٹکرائیں۔ عثمان کے چہرے پر واضح تذبذب تھا۔ میرے دل کو گہرے رنج نے دبوچ لیا تھا، مگر عثمان نے آرزو کی خاطر حامی بھر لی۔ جتنا وقت آرزو رہی فضا بے حد بوجھل رہی۔ ہر بار آرزو کو کسی نئے تقاضے کے ساتھ بھیج دینا اس کے سسرال والوں کی اخلاقی گراوٹ کی انتہا تھی۔ ایک بھاری سل تھی جو ہمارے سینوں پہ آ دھری تھی۔ پھر تو جیسے فرمائشوں کا ایک نہ ختم ہونے والا طویل سلسلہ چل نکلا ہو۔ آرزو کے گلابی عارض جو میٹھی مسکان لیے رہتے اب زرد اداسی کی لپیٹ میں تھے۔ اس کا ہر شکوہ لبوں کی اوٹ میں مقفل رہتا تھا۔ وہ رواجوں کے الاؤ میں سلگ رہی تھی۔ ہم نے دو ٹوک بات کرنے کی ٹھان لی اور بنا اطلاع کے اس کے گھر چلے گئے۔ آرزو فرش پہ بیٹھی کانچ کے ٹکڑے چننے میں محو تھی۔ پاس کھڑی ساس سخت آواز میں اسے سخت سست سنا رہی تھی۔
ہم پر نگاہ پڑی تو چپ سادھ لی۔ آرزو نے زخم خوردہ نگاہوں سے ہمیں دیکھا۔ اس کی نگاہوں کے نم گوشے ہم سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ سانس اس نئی افتاد پر بوکھلا سی گئی۔ زہیب کو بلا کر عثمان نے اس سے استفسار کیا اور بعض برس پر وہ سر جھکائے سنتا رہا۔ بظاہر وہ بے حد نادم نظر آ رہا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ ہم نے جس نہج پر اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے وہ آخر تک مفاہمت کی راہ اپنائے حالات کے دھارے اپنے حق میں ہموار کر کے دم لے گی۔ صبر اور اطاعت شاعری جیسے اعلیٰ وصف اس کی شخصیت کا خاصہ تھے۔ تبھی ساس کے ناروا سلوک کے باوجود کبھی حرف شکایت لبوں تک نہ لائی تھی، مگر بطور والدین یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ اسے تنہا نہ چھوڑیں۔ اس لیے زہیب کو سامنے بٹھا کر اسے اس کی غلطیوں کی بابت ادراک دلانا لازم تھا۔ وہ خاموشی سے ساری باتیں سنتا رہا، اگرچہ فاصلے پر بیٹھی زہیب کی والدہ کڑے تیور لیے ہمیں خشمگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہمارا یوں سرنزش کرنا اس کو ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ ہمیں تسلی دی گئی اب کوئی شکایت نہ ہوگی۔ ہم اس کے وعدے پر گھر واپس لوٹ آئے۔ کافی دنوں تک جامد سکوت طاری رہا۔ وہ ایک پر آشوب مضطرب سی رات تھی۔ بار بار گرجنے والے بادل اور چمکتی ہوئی بجلی دل پر ہیبت طاری کر رہی تھی۔ جب ہمیں جاں کسل اطلاع ملی اور ہم بھاگے بھاگے ہسپتال پہنچے، ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید اطلاع غلط ہو، مگر وہ جھلسا ہوا پھول کسی اور گلشن کا نہ تھا، ہمارے آنگن کا تھا۔ آرزو بری طرح جل چکی تھی۔ میری ممتا پر یہ کاری ضرب تھی۔ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو یوں اذیت سے دو چار دیکھ کر بلک بلک کر رو دی۔ اس کے گھنگریالے بال بھی جل چکے تھے۔ آرزو کی آنکھوں میں امٹتی شناسائی کے بعد آنسوؤں کی جھڑی میں تمام عکس دھندلا گئے تھے۔ عثمان کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ پھر ڈاکٹرز کی سر توڑ کوشش بھی اسے نہ بچا سکی۔ وہ آگ جو کچن میں گیس کھلی رہ جانے سے لگی، جس کی لپٹوں میں ہماری بیٹی جلی، نہ جانے کیوں اس کی رسائی نہ زہیب تک پہنچ سکی نہ اس کی والدہ تک۔ نہ جانے کتنے بین میری روح کے اندر چیخ رہے تھے اور خاموش آنسو آنکھ میں لرزاں تھے۔ دل کی مانند آنکھ لہو رنگ تھی۔ فضا سوگواریت لیے ہمیں تہی دامہ کر گئی تھی۔ عثمان تدفین کی تیاریاں کر رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ آج دوبارہ آرزو ودا ہو گئی، پر کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ جس اولاد کو، اپنی پیاری بیٹی کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو شادی کے بعد 10 سال تک اپنے اللہ سے راتوں کو جاگ جاگ کر گریہ ازاری کر کر کے مانگا تھا، ظالم سسرال نے، حرص کے غلاموں نے کس طرح اس ہستی بستی زندگی کو موت کی جانب دھکیل دیا تھا۔